میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ اعمال کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ایام کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر بہت فضیلت ہے، سید الشہور کہا گیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سارے دنوں کا سردار یوم الجمعہ ہے۔ اسی طرح شب قدر کو اللہ نے ساری راتوں پر بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سال کے اندر ہمیں کچھ ایسے خصوصی پیکیج کہہ لیں، خصوصی ایام لاتے ہیں کہ جن کے اندر ہم تھوڑا سا عمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ خوش نصیب آدمی وہ ہے جو ان تھوڑے سے وقت میں زیادہ اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں جمع کر لے اور اللہ سے قرب حاصل کر لے۔ اور جو آدمی ان قیمتی ایام کے اندر بھی سستی، لاپرواہی، غفلت کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو انہی فضیلت والے ایام کے اندر یہ عشرہ ذی الحج ہے۔ آج 27 ذی قعدہ ہے، 2-3 دن بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمام مہینوں میں جو سب سے عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک جب سے آسمان زمین بنے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو شروع سے حرمت والے ہیں۔ جو آدمی ان 4 مہینوں میں اچھا عمل کرتا ہے اللہ اس کے عمل کی وجہ سے بہت زیادہ اسے ثواب عطا فرماتے، اور ان 4 مہینوں کے اندر گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے، ذی الحج کا جو مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے مسلسل لگاتار جو ہے حرمت والے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ اور ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ جو حرمت والا ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اور یہ ذی الحج کا مہینہ ایسا خاص مہینہ ہے کہ اس میں سمجھے ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ حج ذی الحج میں ہوتا ہے۔ یہ سال کے 5 دن ہیں جن میں حج ادا ہوتا ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جو قربانی کی فضیلت ہے، جو قربانی جسے ہم کہیں گے، وہ ان 3 دنوں کے اندر ہی ہے۔ جو عشرہ ذی الحج ہے اس میں ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ تو یہ آنے والا جو عشرہ ذی الحج ہے یہ بہت فضیلت والا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے سورہ فجر 30ویں پارے میں ان ایام کا اللہ نے تذکرہ بھی فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد صبح بھی مراد ہے، اور علماء نے لکھا ہے اس فجر سے مراد 10ویں ذی الحج کی، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اس دن کی خاص فجر مراد ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ 10 راتوں کی قسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرفوع حدیث میں خود اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی آیات کی تفسیر بیان فرماتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ عشرہ ذی الحج کے جو پہلا عشرہ ہوگا، ابھی چند دنوں بعد جو چاند نظر آئے گا، آپ نے فرمایا وہ راتیں مراد ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، فرمایا جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ والوتر سے مراد اللہ کے نبی نے فرمایا 9ویں ذی الحج عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، فرمایا وہ دن مراد ہے۔ اور جفت سے مراد 10ویں ذی الحج، جس دن سب لوگ قربانی کرتے ہیں،
وہ یعنی 10ویں ذی الحج کا دن مراد ہے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے کلام کے اندر ان کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دنوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحج، کہ اللہ کو تمام دنوں میں سب سے زیادہ جو عبادت پسند ہے، فرمایا وہ 10 ذی الحج میں پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد بھی ان دنوں میں اللہ کی عبادت سے افضل نہیں ہے، ان دنوں کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا رجل خرج فی سبیل اللہ بنفسہ ومالی، فرمایا ایک وہ شخص ہو سکتا ہے جو ان دنوں کی عبادت سے آگے بڑھ جائے اللہ جہاد میں، کہ جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا اور شہید ہو گیا، اور پھر واپس لوٹا تو کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، سب کچھ وہ تو بڑھ سکتا ہے اجر میں، ورنہ اللہ کو ان دنوں کی عبادت ہر عمل سے زیادہ پسند ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ان دنوں کے اندر اپنے عبادات میں ہم اضافہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی بہت عبادت فرماتے تھے، ان دنوں کے اندر عبادت میں آپ بہت ترقی فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی ان دنوں کے اندر 10 ذی الحج میں بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں جو ہے خاص طور سے اپنی عبادات کو بڑھا دیں، اور کوشش کریں فرائض کا سب سے زیادہ اہتمام ہو۔ بعض لوگ نفلی عبادات کر رہے ہوتے ہیں لیکن فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ جانور لے آتے ہیں، بس اب اس کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے، فرائض نماز کو چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھنے نہیں چاہ رہے۔ کئی دفعہ بات ہوئی، بھائی آجو نماز کی، کہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے کپڑے خراب ہیں۔ بھائی ایک آپ واجب حکم کے لیے آپ نے کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا، آپ نے تو اپنا نقصان کر لیا۔ اتنے قیمتی دن ہیں 10 ذی الحج کے کہ ان میں آپ فرض نماز کو چھوڑ دیں۔ تو ایسا نہ کریں، ہم ان 10 دنوں کے اندر اپنی عبادات میں خوب اضافہ کریں کہ اپنی فرض نماز ہم مکمل ادا کریں۔ کوشش کریں ان دنوں میں ہم اشراق کا بھی اہتمام کریں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی بھی اشراق کی نماز پڑھے گا، اللہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں۔ تو ہم روزانہ یہ ثواب لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چاشت کی نماز کا اہتمام کریں۔ جب سورج تھوڑے سا تیز ہو جائے، تقریباً آج کل 7:30 بجے چاشت کا وقت شروع ہو رہا ہے، چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، آدمی چاشت کی نماز پڑھ لے تو سب کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی چاشت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے۔ مغرب کے بعد ہم کوشش کریں ان دنوں میں اوابین کا اہتمام کر لیں۔ آپ نے 2 سنت پڑھ لی، 2 نفل پڑھنے کے بعد 6 رکعت اوابین کے پڑھ لیں، ورنہ 2 سنت کے بعد جو 2 نفل ہیں ان کو بھی اوابین میں شامل کر کے جو ہے 6 رکعت آپ پڑھ لیں۔ 12 سال کی اللہ مقبول عبادت کا ثواب عطا فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح تہجد کا اہتمام کر لیں، اور کوشش کریں ان ایام کے اندر ہم کثرت سے ذکر کریں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ لا الہ الا اللہ ان دنوں کے اندر کثرت سے پڑھو، الحمدللہ کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ کثرت سے پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ کے بارے میں آتا ہے ان دنوں میں وہ بازار میں نکلتے اور بلند آواز سے پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب وہ جا کے بازار میں پڑھتے تو لوگ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگتے، ایک اللہ کی تعریف اور تحمید، اللہ کی وحدانیت کا جو ہے اقرار ہو جاتا، سب سے وہ پڑھواتے کہ تم جو ہے ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ایک تو ایام تشریق ہیں جو 9 ذی الحج سے لے کے 13ویں ذی الحج کی عصر تک ہم جو ہے ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں گے، وہ تو پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے یہ 10 ذی الحج شروع ہو تو ہماری جو ہے ان تکبیرات میں اللہ کے ذکر میں ہم اضافہ کر دیں۔ تو کوشش کریں ان دنوں کے اندر جو ہے ہم نماز کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا کثرت سے اہتمام کریں، اور اسی طرح جو ہے
ہے ان 9 دنوں کے اندر روزے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ جو ان 9 دنوں میں جب سے چاند نظر آئے گا اس وقت سے لے کے عید تک، عید سے پہلے تک، فرمایا جو آدمی ان 9 دنوں میں ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دے۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، پوری سال کوئی آدمی روزہ رکھے، ناممکن ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا، مشکل ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ تھوڑے عمل پر اللہ بہت اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں، اللہ توفیق دے، زیادہ گرم موسم نہیں ہے، ہم جو ہے روزہ رکھ لیں، اللہ توفیق دے، 1 رکھ لیں، 2 رکھ لیں، کوشش ہو سارے کے سارے 9 روزے رکھ لیں کہ ہر روزے پر ہمیں 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور راتوں میں کوشش کریں ان دنوں میں ہم عبادات کریں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ان دنوں میں راتوں میں قیام کرنا یہ لیلۃ القدر کے اندر قیام کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے فرمایا کہ ان دنوں کی عبادات جو ہے، راتیں، ان 9 دنوں کی راتیں، ایک جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی راتوں سے بھی وہ افضل ہیں، اس لیے کہ اس کی ہر رات پر اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہر رات پر آپ کو اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ کو لیلۃ القدر کے اندر عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات۔ تو ہم کوشش کریں بھائی، یہ اعمال ہیں اس عشرہ ذی الحج کے کہ نمازوں کا اہتمام، فرائض سب سے پہلے فرائض ہیں، نوافل کا اہتمام کریں، ان دنوں میں ہم کثرت سے ذکر کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اور اس کے بعد روزے کا اہتمام ہے، کوشش کر لیں جتنا آسانی سے ہو سکے روزہ رکھ لیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، فضیلت بہت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے راتوں کو ہم تھوڑا جلدی اٹھ جائیں، رات کو عشاء کے بعد تھوڑی سی عبادت کر لیں تاکہ یہ ہمیں عبادت کا ثواب مل جائے۔ اور ایک بات اور آپ نے فرمائی جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والوں کے لیے عشرہ ذی الحج میں بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ مستحب عمل ہے، ضروری نہیں، اور ہے بھی اس کے لیے جس نے قربانی کرنی۔ جو قربانی نہیں کر رہا وہ کاٹ سکتا ہے، ناخن بھی بال بھی کاٹ سکتا ہے، اور جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے، آج 2 دن باقی ہیں، تقریباً 27 ذی الحج ہے، تو 2 دن بعد چاند نظر آ جائے، اس سے پہلے ہم اپنے ناخن بال کاٹ لیں۔ باقی کسی کو 40 دن ہو گئے ہوں ناخن کاٹے بال کاٹے ہوئے تو وہ تو چاہے درمیان میں اس کو پتہ چلے وہ تو پھر فوراً کاٹے گا، 40 دن تک جو ہے ناخن بال کاٹنا یہ ضروری ہو جائے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل العشر، کہ جب عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، فرمایا فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ جو ہے وہ روک دے۔ اور اس سے کیا مقصود کیا ہے؟ ایک اللہ کا حکم ہے، اور یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ حاجی ان دنوں میں حج کر رہے ہیں، احرام بعضوں نے پہن لیے ہیں، اب جیسے ہی انہوں نے احرام پہنے ہیں ان کے لیے بھی بال ناخن کاٹنا جو ہے منع ہو گیا ہے، وہ نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح سارے عالم میں، اب بعض لوگ تو اپنی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے، اب سارے عالم میں جو لوگ ان کی مشابہت اختیار کریں گے، اللہ کی جو رحمتیں حاجیوں پر ہو رہی ہیں، میدان عرفات میں بیت اللہ پر ان کی اللہ کی جو رحمتیں ہو رہی ہیں، سارے عالم میں جتنے لوگوں نے ان کی مشابہت کی ہوگی اللہ سب پر وہی رحمتیں نازل فرما دیں گے۔ علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح میرے محترم عزیز دوستو، قربانی قریب آ رہی ہے، اب جن پر جو ہے جیسے میں نے بتایا تھا تفصیل سے درس حدیث کے اندر، جن لوگوں کے پاس جو ہے 4,40,000 سے لے کر 47,000 تک، یعنی خلاصہ یہ رکھیں کہ جن کے پاس 4,40,000 روپے ہیں، یا تو پیسے ہیں نقدی کی صورت میں، یا اتنے مالیت کا چاندی ہے یا سونا ہے اتنی مالیت کا، اور اسی طرح یا ضرورت سے زائد چیزیں ہیں،
یعنی ایک پلاٹ تو اپنا ہے گھر کا، ایک ویسے لیا ہوا ہے، جیسے بعض ساتھیوں نے پلاٹ لیا، یا ایک گھر کا جو ہے رہائش کا ہے، ایک ویسے انہوں نے کرائے پر دیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک کے بجائے 2 موٹر سائیکل ہیں، ایک سواری کے بجائے 2 سواریاں ہیں کسی کے پاس، یا گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان پڑا ہوا ہے، یعنی بستر ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، ڈنر سیٹ ہیں، موبائل ہیں، LCDیاں ہیں جو استعمال نہیں ہوتی، اور ان کی قیمت سب کی اگر ملائیں تو 4 لاکھ 4.5 لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے، تو ایسا آدمی قربانی کرے گا۔ اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے اور ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ قربانی کی بہت فضیلت، قربانی کے جب فضائل دیکھیں تو ایسے فضائل ہیں کہ آدمی کے پاس ککھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ بھی چاہے گا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں قربانی کر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا، سارا سال وہ 150 جمع کرتے ہیں اور آخر میں آ کے قربانی کرتے ہیں۔ اور ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ میں سارا سال جو ہے پیسے جمع کرتی ہوں اور 100,000 جتنے میرے سے ہوتے ہیں جمع کرتی رہتی ہوں، آخر میں جہاں سب سے سستی قربانی ہوتی ہے وقف قربانی میں اپنا حصہ ڈال دیتی ہوں، میرے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے، کیا میری قربانی ہو جائے گی؟ تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی قربانی نہیں، اللہ آپ کے صدقے سے ہماری بھی قربانی قبول کر لے کہ آپ اتنی جو ہے اخلاص کے ساتھ اور اتنی محنت سے سارے سال پیسہ اکٹھا کر لیں۔ تو جن کے اوپر وسعت ہے، واجب ہے، وہ تو ضرور قربانی کریں۔ یاد رکھیے، جو لوگ وسعت ہو قربانی نہ کریں، وسعت ہو زکوٰۃ نہ دیں، پھر اللہ یہی پیسہ ان کا پھر ہاسپٹل میں لگتا ہے، پھر تھانوں میں لگتا ہے، پھر کچہریوں میں، پھر کسی نقصان میں لگ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے حج فرض تھا، حج نہیں کیا، پھر اللہ یہی پیسہ بیماری پر لگا دیں گے، کہیں ایسی جگہ پہ لگا دیں گے جہاں یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا، یہ لگے گا، یہ حدیث میں ہے کہ یہ اس کا نقصان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مال میں زکوٰۃ ملی رہی، زکوٰۃ ادا نہ کی، پھر دیکھنا اس مال پر ایسا کوئی پریشانی آئے گی، کوئی وہ آگ لگ جائے گی، کوئی چوری ہو جائے گا، وہ مال ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا۔ تو جن پر وسعت ہے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، حدیث میں ہے کہ ان قربانی کے ایام میں جو ہے 10، 11، 12 کو اللہ کو سب سے محبوب عمل فرمایا اغراق الدم، خون کا بہانا ہے، اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے سیکولر قسم کے، دہریہ قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے اربوں کی قربانیاں تم ضائع کرتے ہو، جانور اتنے پیسے لگاتے ہو۔ اب ان سے کوئی پوچھے جو شادیوں پر پیسے لگ رہے ہیں، جو شادیوں پہ لوگ پورا سال جو ہے پتہ نہیں کھربوں روپے لگا دیتے ہیں، کبھی اس پر تو تم نے اعتراض نہیں کیا، اللہ کے حکم پر تم اعتراض کرتے، اور کتنے کاموں کے لیے کھربوں لوگ پیسے ضائع کرتے ہیں، کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اللہ کے حکم، کبھی بھی کوئی ایسی بات کرے اس کی بات بالکل نہ سنیں، اللہ کا حکم ہے، یہ تو جانور کا اللہ نے کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا تھا اپنا بیٹا ذبح کرو، انہوں نے کیا کہا تھا آگے سے، کیا میں بیٹا نہیں ذبح کرتا، یہ تو مجھے بڑھاپے میں ملا، میرا ایک ہی بیٹا، نہیں، وہ فوراً تیار ہو گئے، یا اللہ تیرا حکم ہے تو میں فوراً تیار ہوں، فوراً اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، یہ بددین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بد مذہب لوگ ہیں، ان کی باتیں کبھی نہ سنیں، خوشی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، ابھی ہم نے پچھلے دنوں درس حدیث میں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ رہے، ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا حضرت علی سے وصیت کر کے گئے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب تک تم زندہ رہو قربانی کرو تو میری طرف سے بھی ایک قربانی کرتے رہنا۔ حضرت علی ہمیشہ 2 قربانی کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ 2 قربانی کیوں کرتے ہو؟ تو خود فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی تھی، ایک اپنی قربانی کرنا اور ایک میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ اللہ جنہیں وسعت دے وہ اللہ کے نبی کے نام کی بھی قربانی کریں، اپنے والدین جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے بھی قربانی کریں، اور اس قربانی پر اللہ کیا اجر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بال پر اللہ جو ہے نیکی عطا فرمائے، کتنے نیکی، اور فرمایا یہ جو کھر ہیں، ان کی جو کھال ہے، یہ جو تم پھینک دیتے ہو، قیامت کے دن اللہ ان کو بھی لائیں گے اور اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائیں۔ موقع نہیں، فضائل کے بہت فضائل ہیں قربانی کے، جن پر واجب ہے وہ ضرور قربانی خریدیں، اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ، نیت اخلاص کی بھی ہو، دکھلاوے کی نہ ہو، ریاکاری کی نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔